بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم نسخ کا محل وہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے جو وجود اور عدم دونوں کا احتمال رکھنے والا ہو، یعنی جائز بھی ہو سکتا ہو اور ناجائز بھی ہو سکتا ہو۔ کسی کام کے جائز اور ناجائز ہونے کا احتمال رکھتے ہوئے نسخ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کام سرے سے ہی ناجائز ہو وہ منسوخ نہیں ہو سکتا کہ اس کا عدم مشروعیت منسوخ ہو جائے اور جائز ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جو کام سرے سے جائز ہو، اس میں ناجائز ہونے کا پہلو نہ ہو، تو اس کی وہ مشروعیت منسوخ نہیں ہو سکتی کہ پھر وہ ناجائز ہو جائے۔ جس میں جواز جو جائز ہو اور ناجائز ہونے کا احتمال نہ ہو، جیسے کہ ایمان لانا۔ ایمان لانا جائز ہے، مشروع ہے، اور اس میں ناجائز ہونے کا احتمال نہیں۔ جب احتمال نہیں ہے تو یہ منسوخ بھی نہیں ہو سکتا۔ کفر ناجائز ہے، عدم مشروع ہے، لہذا یہ منسوخ نہیں ہو سکتا کہ کفر منسوخ ہو جائے اور جائز ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ حکم منسوخ ہوگا جس میں جائز ہونے کا اور ناجائز دونوں کا احتمال ہو، وہ منسوخ ہوگا۔ اسی طرح اس کا تعلق خبر کے ساتھ نہ ہو۔ اگر خبر کے ساتھ تعلق ہو، جو حکم خبر کے ساتھ تعلق رکھتا ہو وہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خبر میں نسخ درست نہیں ہے، جھوٹ لازم آتا ہے۔ اسی وجہ سے جو احکام عقلیہ اور حسیہ سے تعلق رکھتے ہوں ان میں بھی نسخ جاری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس سے بھی یہ بھی یؤدی الی الجہالت ہے، جہل تک پہنچاتی ہے، اس لیے وہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتے۔ مثال تو ذکر نہیں کی، دیکھ لیں گے۔ دوسری وہ کہ حکم ایسا ہو کہ جس کے ساتھ ایسی چیز نہ ملی ہوئی ہو جو نسخ کے منافی ہو، یعنی توقیت یا تعبید کا لفظ نہ ہو۔ کیونکہ جب کسی حکم کے ساتھ پہلے سے قید لگ جائے کہ یہ حکم اس وقت تک کے لیے، تو اس سے پہلے منسوخ نہیں ہو سکتا، اور وہ ختم ہونے کے بعد پھر وہ حکم خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب حکم خود باقی نہ رہا تو اب منسوخ کیا ہو؟ وہ حکم باقی نہ رہا تو پھر اس پر نسخ کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ اس کی مثال شارح نے ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم ان کافروں کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، اعراض کرو ان سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، جہاد کا حکم آ جائے، تو اس وقت تک ان سے درگزر کرو اور اعراض کرو، مزاحمت نہ کرو۔ پھر یہ آیت ایک وقت تک کے لیے تھا، اس کے بعد پھر آیت منسوخ ہو گئی۔ لیکن یہاں توقیت کا یہ توقیت ہے، یہ توقیتاً ہے، اس لیے اس سے پہلے منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے منسوخ جو وقت مقرر کیا گیا ہے کہ اس اعراض کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، تو اب اس وقت تک یہ منسوخ نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ حکم لے آئے تو پھر حکم خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، جب زناکار پر
گواہ قائم ہو اور گواہی سے اس کا زنا ثابت ہو جائے تو ان کو اپنے گھروں میں روک کے باندھ کے رکھو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے گھر میں، یا یہ کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے۔ یہ حکم تھا، یہ حکم ایک مقررہ وقت کے لیے تھا، اس سے پہلے یہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ حکم خود بخود ختم ہو گیا اور اللہ نے ان کے لیے راہ نکال دی، زنا کرنے والوں کے لیے راہ نکال دی، حدود نازل ہو گئے کہ جو شادی شدہ ہے اس کے لیے رجم ہے اور جو شادی شدہ نہیں ہے اس کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کے لیے راہ نکال دی۔ شارح کہتے ہیں کہ قاضی امام ابو زید دبوسی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی کوئی مثال ہے نہیں کہ جس میں وقت توقید ثابت ہو صراحتاً، تو اس کی کوئی مثال نصوص میں نہیں ہے۔ ان سے ان کا بھی قول دور ہو گیا کہ دیکھو نصوص میں مثال موجود ہے، یا یہ تعبید کا لفظ ثابت ہو، اس حکم کے ساتھ موجود ہو اور صراحتاً موجود ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں جماعتوں کے بارے میں، دونوں گروہوں کے بارے میں، مسلمانوں اور کافروں دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا۔ تو یہاں ابدن کا لفظ آ گیا، اور ابدن کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب یہاں تعبید کا لفظ یہ صراحتاً موجود ہے، اس لیے یہ حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ البتہ شارح نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ مثال درست نہیں ہے، قرآن مجید کی اس آیت کو مثال میں پیش کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خبر دے رہے ہیں، اور اس کا منسوخ نہ ہونا ابداً کی وجہ سے نہیں بلکہ خبر ہونے کی وجہ سے ہے، اور پہلے بتا چکے ہیں کہ نسخ اخبار میں جاری نہیں ہوتا، نسخ اخبار میں جاری نہیں ہوتا، تو اس کا منسوخ نہ ہونا ابداً کی وجہ سے نہیں بلکہ خبر کی وجہ سے ہے۔ گفتگو اور کلام چل رہی ہے احکامات میں نسخ کی، اس لیے وہ مثال دینی چاہیے کہ جو احکامات سے متعلق ہو، اس لیے اس کے زیادہ مناسب مثال شارح کہتے ہیں یہ ہے کہ جو محدود فی القذف کے بارے میں حکم ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔ جس حکم شرعی کے ساتھ ابداً کا لفظ، حکم شرعی کے ساتھ تعبید کا لفظ صراحتاً آ جائے، آیا وہ منسوخ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ شارح کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے۔ شیخ ابو بکر جساس، شیخ ابو منصور ماتریدی اور قاضی امام ابو زید دبوسی اور شیخان اور ہمارے فقہا کی ایک جماعت انہوں نے یہ اختیار کیا ہے کہ جو صریح ہو وہ نسخ کے منافی ہے۔ اگر تعبید کا لفظ صراحتاً ہے تو یہ نسخ کے منافی ہے، منسوخ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ جمہور اہل اصول اور ہمارے فقہا کی ایک جماعت اور اصحاب شوافع یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر صراحتاً تعبید ثابت ہو تب بھی وہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے، جائز ہے کہ وہ منسوخ ہو جائے، اس کے ساتھ تعبید کا لفظ صراحتاً آئی ہو یا توقید کا لفظ آئی ہو تب بھی منسوخ ہو سکتی ہے، وہ حکم شرعی منسوخ ہو جائے گا۔ یہ وہ حکم شرعی ہے کہ جس کے ساتھ توقید یا تعبید کا لفظ صراحتاً آیا ہو، یا یہاں پر توقید اور تعبید کا لفظ صراحتاً تو نہ ہو لیکن دلالتاً ہو، دلالتاً ثابت ہو، جیسے کہ آپ علیہ السلام کی وفات جن احکام مشروعہ پر ہو گئی، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام احکام مشروعہ اب یہ کیا ہو گئے، اب یہ منسوخ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ حیات ہوتے، زندہ ہوتے، تو جو احکامات عقائد سے تعلق نہیں رکھتی اس میں احتمال تھا کہ وہ منسوخ ہو جائے، لیکن جب آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اب تمام احکام مشروعہ یہ منسوخ ہونے کا احتمال نہیں، اب یہ منسوخ نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں صراحتاً تو تعبید کا لفظ نہیں ہے، توقید کا لفظ نہیں ہے، لیکن دلالت ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نئی وحی نازل ہونے والی نہیں ہے،
اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، اور اس پر دلالت کتاب اللہ کی آیت کر رہی ہے، وہ خاتم النبیین کہہ کر آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے جب نبی ہے نہیں تو وحی بھی نازل نہیں ہوگی، اور اس لیے جب وحی نازل نہیں ہوگی تو نسخ بھی نہیں ہوگا، یا جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبی ہی نہیں ہے، تو پھر نبی کے ارشاد سے، فرمان سے، حدیث سے بھی نسخ ثابت ہوتا ہے، تو وہ نبی بھی نہیں ہے تو نسخ بھی نہیں ہوگا، نبی کے فرمان سے بھی نسخ نہیں ہوگا۔ اس لیے جن احکام مشروعہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو وہ احکام مشروعہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ اب یہ منسوخ نہیں ہو سکتے، قابل نسخ نہ رہے۔ تو ایسا حکم شرعی منسوخ ہوگا کہ جس میں تعبید اور توقید کا لفظ نہ صراحتاً ہو اور نہ دلالتاً ہو، اور وہ حکم احتمال رکھنے والا ہو، وجود کا بھی اور عدم کے بھی، جائز ہونے کا بھی اور ناجائز ہونے کا بھی، وہ حکم منسوخ ہوگا۔ یہ ہے نسخ کا محل۔ نسخ کے لیے شرط یہ ہے ہمارے نزدیک، دل سے عقیدہ رکھنا نسخ کے لیے شرط ہے۔ دیکھو، ایک حکم نازل ہو جائے، ایک حکم نازل ہونے کے بعد اس وقت تک منسوخ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان پر دل سے عقیدہ نہ رکھا جائے۔ جب تک ان پر عقیدہ نہ رکھا جائے، عقیدہ رکھنے سے پہلے وہ حکم شرعی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس پر عقیدہ رکھا جائے، پھر عمل کرنے سے پہلے منسوخ ہو سکتا ہے، عمل کرنے سے پہلے منسوخ ہو سکتا ہے۔ اس لیے نسخ کے لیے شرط یہ ہے کہ جب تک اس پر عقیدہ نہ رکھا جائے منسوخ نہیں ہوگا۔ یعنی اتنا فوراً کوئی حکم شرعی منسوخ نہیں ہو سکتا کہ نازل ہوتے ہی بلا عمل و بغیر اعتقاد کے منسوخ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ورنہ پھر ایک ہی حکم میں، ایک ہی وقت میں، زمانے میں حسن اور قبح دونوں کا اجتماع لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ حسن اور قبح کا اجتماع لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اجتماع النقیضین لازم آئے گا۔ ایک ہی وقت میں حکم نازل ہوا، وہ حسن تھا، کرنے کا حکم تھا، اس میں حسن تھا، اس لیے تو کرنے کا حکم تھا، پھر وہ اسی وقت منسوخ ہو بغیر اعتقاد اور عمل کے، تو منسوخ ہونے کا مطلب ہے کہ اب اس کا حسن ختم ہو گیا، قبیح ہو گیا، یا وہ کام ناجائز تھا جن سے منع کیا گیا تو اس میں قباحت تھی، اور پھر اسی وقت وہ منسوخ ہو گیا، اسے کرنے کا حکم مل گیا تو اس میں حسن آ گیا۔ تو ایک ہی وقت میں قبل الاعتقاد والعمل بھی اس کا منسوخ ہونے سے اجتماع النقیضین لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کوئی حکم شرعی اس وقت تک منسوخ نہیں ہو سکتا جب تک، ہمارے نزدیک، جب تک کہ ان پر دل سے عقیدہ نہ رکھا جائے، اعتقاد ثابت ہو جائے اس پر، پھر اس کے بعد منسوخ ہو سکتا ہے، کیونکہ زمانہ ایک نہ رہا۔ بدن سے عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بدن سے اس مامور بھی پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بدن سے عمل کرنا ہمارے ہاں شرط نہیں، ہمارے ہاں شرط ہے کہ دل سے عقیدہ رکھنے پر قادر ہو جائے۔ جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، حکم شرعی اس وقت تک منسوخ نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر کوئی آدمی عمل نہ کرے۔ اگر عمل کرنے پر قادر ہو جائے پھر منسوخ ہوئے، اگرچہ عمل نہ کرے، لیکن قدرت مل جائے، طاقت اور قدرت مل جائے اور پھر منسوخ ہو تو منسوخ ہو سکتا ہے۔ اس پر اگر عمل کرنے کی قدرت ہی نہ ہو، صرف عقیدے کی قدرت ہو اور عمل کرنے کی قدرت نہ ہو، تو پھر وہ حکم شرعی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ان کے ہاں پھر یہ خرابی لازم آئے گی کہ اجتماع النقیضین فی زمان واحد لازم آئے گا، کیونکہ ان کے نزدیک عقیدہ رکھنا ضروری نہیں، عمل کرنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ اعتقاد کافی نہیں، ضروری تو ہے، اعتقاد کافی نہیں ہے، صرف عقیدہ رکھنے سے وہ حکم منسوخ نہیں ہوگا، بلکہ جب تک کہ بدن سے عمل نہ ہو۔ شارح کہتے ہیں یہ اصل میں یہ اختلاف مبنی ہے ایک دوسرے اختلاف پر، اور وہ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو یہ نسخ ہے یہ دل کے عمل کی مدت کا بیان ہے،
دل کے عمل کرنے کی مدت کا بیان ہے۔ نسخ اس لیے ہے، نسخ یہ بیان ہے دل کے عمل کے مدت کو بیان کرتا ہے، یہ بدن کے عمل کے مدت کا بیان نہیں ہے۔ اور دل کا عمل کرنا، دل کا فعل یہ اصل ہے بنسبت بدن کے فعل کے۔ بدن کا فعل اور عمل کرنا یہ اصل نہیں، وہ تبعاً ہے، اصل دل کا عمل ہے۔ اور جب دل کا عمل اصل ہے تو یہ نسخ یہ دل کے عمل کے مدت کا بیان کرنا ہے، نہ کہ کیونکہ اصل وہی ہے۔ اصل اس وجہ سے وہ ہے اس لیے کہ عقیدہ رکھنا اور اعتقاد رکھنا یہ اصل ہے، اس لیے دل کا عمل یہ اصل ہو گیا۔ دل کا عمل کیا ہو گیا؟ اصل ہے۔ اس لیے کہ دل کا عمل یہ اقوا ہے بدن کے عمل سے۔ اگر کوئی آدمی کوئی کام نہ بھی کرے لیکن کام کرنے کا ارادہ کر لے تو ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ نیکی کا ارادہ کر لے لیکن نیکی کی نہیں ہے تو اس پر ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ثواب مل جائے گا۔ اس لیے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا نیت کرنا اس کے عمل سے بہتر ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کر لے اس کو نیکی کا اجر و ثواب مل جاتا ہے، اگرچہ بدن سے عمل نہ کیا ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی بدن سے عمل کر لے اور نیت نہ ہو، ثواب ملے گا؟ کوئی آدمی نیکی کا کام کر لے لیکن نیت نہ ہو، ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عمل ہوگا نہیں ہوگا وہ الگ مسئلہ ہے، اختلاف گزر چکا۔ ہمارے نزدیک وہ عمل تو ہو جائے گا لیکن اس پر ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا دیکھو عمل کیا نہیں ہے، نیت کی ہے، ثواب مل گیا، اور عمل کر لیا لیکن نیت نہیں ہے، ثواب نہیں ملا۔ معلوم ہوا یہ دل کا فعل یہ بدن کے فعل سے اقوا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک اس حکم شرعی پر عقیدہ رکھنا یہ اصل ہے، یہ نسخ یہ بیان ہے دل کے فعل کی مدت کا، اور وہ اصل ہے، جبکہ بدن کے عمل وہ تابع ہے۔ اس لیے ہم اصل کا اعتبار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی حکم شرعی پر جب تک عقیدہ نہ ہو منسوخ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم دل کے عمل کا اعتبار کرتے ہیں، جبکہ معتزلہ یہ بدن کے عمل کا اعتبار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نسخ دراصل یہ بدن کے عمل کرنے کے مدت کا بیان ہے، دل کے عمل کے مدت کا بیان نہیں ہے۔ نسخ یہ بیان کرتا ہے بدن کے عمل کا نہ کہ دل کا۔ اس لیے ان کے نزدیک بدن سے عمل کرنا حکم شرعی پر ضروری ہے، عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ 50 نمازوں میں سے 45 نمازیں اسی وقت منسوخ ہو گئی۔ اسی وقت سے مراد یعنی زمین پر آنے سے پہلے وہ 50 نمازوں میں سے 45 نمازیں احکام شرعیہ میں سے تھی اور منسوخ ہو گئی۔ اس پر تو نہ نبی نے عمل کیا نہ امتیوں نے عمل کیا، بغیر عمل کے حکم شرعی منسوخ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ حکم شرعی کے نسخ کے لیے دل سے عقیدہ رکھنا کافی ہے، شرط ہے، بدن سے عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس 50 نمازوں پر نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمل کرنے پر نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا اور نہ ہی امتیوں میں سے کسی نے عمل کیا، پھر بھی حکم شرعی منسوخ ہو گیا۔ تو اس پر اعتراض کیا معتزلہ نے کہ یہ دلیل تو آپ کی بھی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ آپ کے حق امت کے حق میں جب یہ 45 نمازیں منسوخ ہو گئی تو امتیوں کو بھی عقیدہ نہیں رکھا، نمازیں تو نیچے آئی نہیں ہیں تو امتیوں نے بھی عقیدہ نہیں رکھا، امتیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو امتیوں کے عقیدہ رکھنے سے بھی پہلے
وہ نماز حکم شرعی منسوخ ہو گئی ہے، حالانکہ آپ کے ہاں بھی حکم شرعی کی نسخ کے لیے کیا ضروری ہے؟ دل سے عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ ہماری دلیل ہم پر ہی لوٹا دی۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عقیدہ رکھ لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے امام تھے اور ہیں اور رہیں گے، لہذا جب امت کے امام ہیں تو نبی علیہ السلام کا عقیدہ رکھنا امت کی طرف سے کافی ہے۔ ہمارے امام نے عقیدہ رکھا تو ہم نے بھی عقیدہ رکھا، اس لیے عقیدہ تو پایا گیا لیکن عمل نہیں پایا گیا۔ عمل کا کیا کرو گے؟ اگرچہ اس پر بھی اشکال ہے، اس پر بھی آیا نبی عمل کرنے پر قادر تھے یا نہیں تھے؟ وہ جو 45 نمازیں بغیر عمل کے منسوخ ہو گئی، نبی کو قدرت تھی اس 45 نمازوں پر عمل کرنے کی یا قدرت نہیں تھی؟ قدرت تھی نا، تو قدرت ان کے ہاں شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں حکم شرعی اس وقت تک منسوخ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر عمل کرنے کی قدرت نہ ملے، طاقت نہ ملے، چاہے عملاً کوئی وہ کام کرے یا نہ کرے، قدرت کا ملنا شرط ہے۔ ہم کہتے ہیں دل سے عقیدہ رکھنا شرط ہے، دل سے عقیدے رکھنے پر قادر ہو۔ وہ کہتے ہیں بدن سے عمل کرنے پر قادر ہو۔ تو اے نبی علیہ السلام کو وہاں نمازوں پر عمل کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں تھی؟ ظاہر بات ہے، جب رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اتنی مسافت ہو سکتی ہے کہ جو لوگ ہزاروں سالوں میں بھی نہیں کر سکتے، تو جب اتنے معجزات اور خرق عادت کام ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ 45 نمازوں پر قدرت نہیں رکھ سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے عمل نہیں کیا۔ قدرت پائی گئی، جب قدرت پائے گی تو وہ معتزلہ کہتے ہیں یہ ہماری دلیل بھی بن سکتی ہے، اس لیے کہ آپ قادر تھے عمل کرنے پر، اور وہ قوم کی طرف سے امام تھے۔ جب قوم کا امت کا امام تھے تو ان کا اس حکم شرعی پر طاقت اور قدرت کا رکھنا گویا کہ امت نے طاقت اور قدرت رکھی، لہذا فما هو جوابكم في الاعتقاد فهو جوابنا في العمل، اس لیے اس دلیل کو پیش کرنا مناسب